بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ترکوں نے حجاز پر اپنے دور حکومت کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک ہر لمحے سے وابستہ ہر جسمانی، روحانی، تاریخی اور جمالیاتی کیفیت کو آئندہ نسلوں کے واسطے محفوظ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ کام غیر شعوری سطح پر تو عہد نبوی سے ہی جاری تھا، مگر اب کوئی 1000 برس گزر چکے تھے اور اب یہ ضروری تھا کہ ایک شعوری اور حتمی سطح پر یہ عمل ہو۔ اس کام کے واسطے جنون کی حد تک رسول پاک سے محبت اور انسانی حواس کی حدود تک نفاست اور بینی سچائی کی ضرورت تھی۔ یہ رحمت ترک کے لحن میں موجود تھی، اس واسطے وہ اس کام میں تقریباً مکمل کامیاب ہوئے تھے۔ ترکوں کا انسانیت پر یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر بھی ایمان، ہنر مندی، پاکیزگی اور نفاست کی ایک عجیب انوکھی داستان ہے۔ پہل برسوں تک تو ترکوں کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ مسجد نبوی کو تعمیر کریں۔ ان کے نزدیک یہ ایک کائناتی اور انسانی حدود سے ماورا طاقتوں کے بس کا عمل تھا، اور وہ تو محض انسان تھے۔ مگر جب انسان سچی محبت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ سے باہر قدم دھرنے کی ہمت بھی پا جاتا ہے۔ سو اپنی محبت کی سچائی کے سہارے انہوں نے یہ کام شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ ترکوں نے اپنی وسیع سلطنت اور پھر پورے عالم اسلام میں اپنے اس ارادے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ اس حتمی کام کے واسطے ان کو عمارت سازی اور اس سے متعلقہ علوم اور فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ہندوستان، افغانستان، چین، وسطی ایشیا، ایران، عراق، شام، مصر، یونان، شمالی اور وسطی افریقہ کے اسلامی خطوں اور نہ جانے عالم اسلام کے کس کس کونے اور کس کس چپے سے نقشہ نویس، معمار، سنگ تراش، بنیاد زمین کی زندہ رگوں تک اتارنے کے ماہر، چھتوں اور سائبانوں کو ہوا میں معلق رکھنے کے ہنرمند، خطاط، شیشہ ساز، کیمیا گر، رنگ ساز اور رنگ شناس، ماہرین فلکیات، ہواؤں کے رخ، عمارتوں کی دار کو بٹھانے کے ہنرمند، اور نہ جانے کن کن ایاں اور کیسے کیسے پوشیدہ علوم کے ماہرین، اساتذہ، پیشہ ور اور ہنرمندوں نے دنیا اسلام کے گوشے گوشے میں اپنے اہل و عیال کو سمیٹا اور اس ازلی بلاوے پر قسطنطنیہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ کہیں بے حد دور ایک چٹیل ریگستان میں جنت کی کیاری کے کنارے ان کے رسول کی قیام گاہ پر تعمیر ہونی تھی، اور وہ ان کے ہنر اب ہر طرح اس کام کے واسطے وقف تھے۔ ترکوں کی اس والہانہ کیفیت کی ایک حد تک امید تھی، مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اس اجتماعی بے اختیاری اور مکمل اطاعت پر ان کو تعجب ضرور ہوا تھا۔ باہر کیف ان کی تیاریاں بھی مکمل تھیں۔ عثمانی حکومت کی تقریباً ہر شاخ اعلان سے پہلے حرکت میں آ چکی تھی، اور حکومت کے اہلکار اپنے حدود میں سفیر دوسرے اسلامی ممالک میں اس انداز اور اس ارادے کے ساتھ تمام لوگوں کی اعانت کے واسطے تیار تھے۔ ان اہلکاروں اور سفیروں کا یہ احکامات تھے کہ وہ ان تمام ماہرین اور ان کے ہمراہ ان کے اہل و عیال کو اگر وہ چاہیں تو قسطنطنیہ تک رستے میں ہر طرح کی سہولت فراہم کریں۔ ادھر سلطان وقت کے حکم سے قسطنطنیہ سے چند فرسنگ کے باہر میدانوں میں ایک خود کفیل اور کشادہ بستی تیار ہو چکی تھی۔ سو پھر جب ان یکتائے روزگار لوگوں کے قافلے پہنچنے شروع ہوئے تو ان کو ان کے روزگار کے اعتبار سے اس نئی بستی کے الگ الگ محلوں میں بسایا جانے لگا۔ اس تمام عمل میں تقریباً 15 برس گزر گئے، مگر اب یہ یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ اس بستی میں اپنے وقتوں کے عظیم ترین فنکار جمع ہو چکے ہیں۔ اب خود سلطان وقت اس نئی بستی میں گیا اور اس نے خاندانی سربراہوں کا اجلاس طلب کر کے منصوبے کا اگلا حصہ ان کے سامنے رکھا۔ اگلا حصہ کیا تھا وہ تو سب کے لیے حیران کن تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہر ہنرمند اپنے سب سے ہونہار بچے یا بچے نہ ہونے کی صورت میں اپنے ہونہار ترین شاگرد کا انتخاب کرے، اور اس بچے کے جوان ہونے یا پختہ عمر کو پہنچنے تک اس کی بدن اور لہن میں اپنا فن منتقل کرے۔ ادھر حکومت کا ذمہ تھا کہ وہ اس دوران اس انداز کے اتالیق مقرر کرے کہ ہر بچے کو پہلے قرآن کریم پڑھائیں، پھر قرآن حفظ کروائیں، ساتھ ساتھ سواری بھی سیکھیں۔ اس تمام تعلیم و تربیت اور تیاری کے واسطے 25 برس کا عرصہ مقرر کیا گیا۔ اس منصوبے پر ہر ایک نے لبیک کہا، اور صبر، محنت اور حیرت کا یہ ایک بالکل انوکھا عمل شروع ہوا۔ چنانچہ 25 برس بیت گئے اور ان انوکھے ہنرمندوں کی ایک نئی اور خالص نشو نما نسل تیار ہو گئی۔ یہ 30 سے 40 برس کی عمر کے مخصوص اور نیک اتوار نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تھی جو محض اپنی آبائی اور خاندانی فنون ہی میں یکتا نہیں تھے، بلکہ اس جماعت کا ہر فرد حافظ قرآن اور فعال مسلمان ہونے کے علاوہ ایک صحت مند نوجوان،
اچھا شاہ سوار بھی تھا۔ بچپن کے لمحہ اول سے ان کو علم تھا کہ یہ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو ایک روز کہیں بے حد دور ایک چٹیل ریگستان میں جنت کی کیاری کے کنارے اپنے رسول کی قیام گاہ کے گرد ایک ایسی کائناتی عمارت تعمیر کرنی ہے جو کہ آسمان کی جانب اس زمین کا واحد نشان ہو۔ ترکوں کے اعلان اول سے لے کر اب تک کوئی 30 برس سے زیادہ بیت چکے تھے اور مسجد نبوی کے معمار، جن کی تعداد کوئی 500 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے، تیار تھی۔ ایک طرف تو ہنرمندوں کی یہ جماعت تیار ہو رہی تھی، دوسری طرف ترک حکومت کے اہلکار عمارت کے واسطے ساز و سامان اکٹھا کرنے میں مصروف تھے۔ حکومت کے شعبہ کان کنی کے ماہرین نے خالص اور عمدہ رگ و ریشے کے پتھر کی بالکل نئی کانیں دریافت کیں، جن سے صرف ایک بار پتھر حاصل کر کے ان کو ہمیشہ کے واسطے بند کر دیا گیا۔ ان کانوں کی جائے وقوع کو اس حد تک صیغہ راز میں رکھا گیا کہ آج تک کسی کو علم نہیں کہ مسجد نبوی میں استعمال ہونے والے پتھر کہاں سے آئے تھے۔ بالکل نئے اور انچھوئے جنگل دریافت کیے گئے، ان کو کاٹ کر ان کی لکڑی کو 20 برس تک حجاز کی آب و ہوا میں آسمان کے تلے رکھ دیا گیا۔ رنگ حاصل کیے گئے، شیشہ گروں نے شیشے بنانے کے واسطے حجاز ہی کی ریت استعمال کی، پچا کاری کے قلم ایران سے بن کر آئے، جبکہ خطاطی کے واسطے نیزے دریائے جمنا اور دریائے نیل کے پانیوں کے کنارے اگائے گئے۔ غرض یہ کہ جب تک ان ہنرمندوں کی جماعت تیار ہوئی، انہی کے بزرگوں کی خاص طور پر تیار کردہ ٹولیوں نے عمارتی سامان بھی فراہم کیا۔ یہ سارا عمارتی سامان بما ہنرمندوں کی جماعت کے نہایت ہی احتیاط سے خشکی، پھر سمندر اور پھر خشکی کے راستے حجاز کی سرزمین تک پہنچا دیا گیا کہ جہاں مدینے سے 4 فرسنگ یعنی 12 میل دور ایک نئی بستی اس تمام سامان کو رکھے اور ہنرمندوں کی تعمیر کے دوران رہنے سہنے کے واسطے پہلے ہی سے جو تیار ہو چکی تھی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تعمیر مدینے میں ہوئی تھی تو پھر ساز و سامان مدینے میں ہی رکھا جاتا، آخر کار یہ 12 میل دور کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ ترک یہ بتاتے ہیں کہ آخر ایک بڑی عمارت تیار ہونی تھی کہ جس کے واسطے مختلف جسامت کے ہزاروں پتھر کاٹے جانے تھے، بڑے بڑے مچان ٹھوک ٹھاک کر تیار ہونے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ضروری عمارتی عمل ہونے تھے کہ جن میں شور کا بھی حد امکان تھا، جبکہ وہ چاہتے تھے کہ عمارت کی تعمیر کے دوران مدینے میں ذرا برابر بھی کوئی شور نہ ہو۔ جس فضا نے ہمارے رسول کی آنکھیں دیکھیں اور آواز سنی ہو، وہ اپنی حیا، سکون اور وقار قائم رکھے۔ سو ہر ایسا کام کہ جس میں ذرا سا بھی شور کا امکان تھا، مدینے سے 12 میل دور فاصلے پر ہوا۔ پھر ہر چیز کو ضرورت کے مطابق مدینے لایا گیا، ایک ایک پتھر پہلے وہیں کاٹا گیا، پھر مدینے لا کر نصب کیا گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ چنائی کے دوران کسی پتھر کی کٹائی ذرا زیادہ ثابت ہوئی تو کوئی مچان یا جنگلہ چھوٹا بڑا پڑا تو اس کو اجلت سے ٹھونک بجا کر وہیں رسول پاک کے سرہانے ٹھیک نہ کیا گیا، بلکہ 12 میل دور کی بستی میں واپس لے جا کر درست کر کے اس کو دوبارہ مدینے میں لایا گیا۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ اس دور میں ذرائع مواصلات کیا تھے۔ باری بوجھ نہایت سست رفتاری اور صبر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا تھا، اور انسانی نقل و حمل کے واسطے سب سے تیز رفتاری ایک جگہ سے دوسری جگہ جس سے لے جایا جاتا تھا وہ گھڑ سواری تھی۔